الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر متقی لوگوں کی جو نشانیاں ہیں، پرہیزگار لوگوں کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو علامات بیان کی گئی، ہم انہیں سماعت کر رہے تھے۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے تقویٰدار لوگوں کی کیا تعریف ہے، مختلف اکابرین امت کے قلم سے نکلی ہوئی باتیں ہم نے وہ سماعت کی۔ سب سے آخری بات جو گزشتہ نشست میں ہم نے سماعت کی تھی وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ آپ نے متقی لوگوں کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ تقویٰ دار وہ ہے جس کی زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو، اور تقویٰ دار وہ ہے جس کے نامہ اعمال کے اندر فرشتے عیب نہ پائیں، اور تقویٰ دار وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کوئی برائی نہ پائے۔ ایسا بندہ متقی ہوتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حدیثوں کے اندر تقوی کی تعریف ارشاد فرمائی، اور چونکہ احادیث مبارکہ ہم سنتے رہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مضامین، ان کی برکت یہ ہوتی ہے، عنوان بعض اوقات ایک بیان کرنا ہوتا ہے، اس ایک عنوان کے اندر لگے ہاتھوں اور بھی بہت ساری باتیں سامعین کی سماعتوں کی نظر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، تاکہ ایک ہی محفل کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف فوائد حاصل ہو جائیں۔ تو عنوان یہ تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو اس تقویٰ کو بیان کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ آئیے ہم انہیں بھی اس حدیث کے اندر برکت کے لیے سماعت کر لیتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے صرف اور صرف خود بندے کے اندر آگ لگتی ہے، اس برائی کا دوسرے بندے کو بالکل کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور حاسد بندے کے لیے سب سے بڑی موت یہی ہوتی ہے کہ جب جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کے سامنے سے گزرتا ہے، اس کا گزرنا، اس کا خوش ہونا، اس کا نعمت والا ہونا، یہ اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یعنی یہ تو یہ ہے کہ بندہ اندر سے جلتا ہے، خود تکلیف ہوتی ہے حسد کی وجہ سے، لیکن ایک مذہبی طور پر بھی نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس محفل کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ حسد نہ کرو۔ دوسرا جملہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تناجش نہ کرو۔ یہ تناجش کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کو پھنسانے کے لیے کسی چیز کی زیادہ قیمت لگا دینا۔ ہمارے ماحول کے اندر یہ بات بہت زیادہ چلتی ہے، گاڑی بک رہی ہے، پلاٹ بک رہا ہے، کوئی جانور بک رہا ہے، کسی بھی چیز کا سودا ہو رہا ہے، تو دو بندوں کا آپس میں سودا ہو رہا ہے، ایک بیچ میں تیسرا ہے جو اس مالک کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور خریدنے والے بندے کو پھنسانے کے لیے وہ جان بوجھ کر، اس نے خریدنا کوئی نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر قیمت زیادہ لگا دیتا ہے۔ اس چیز کو تناجش کہتے ہیں، چونکہ اس سے
ایک مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، مسلمان کے مال کا نقصان ہوتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس بات سے بھی واضح طور پر منع فرمایا، تناجش نہ کرو، ایک حسد نہ کرو اور دوسرا تناجش نہ کرو۔ تیسری بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، عداوت، نفرت، بغض، ایک دوسرے سے دوری، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ مسلمان بندہ نفرتوں والا نہیں ہوتا، مسلمان بندہ محبتوں کو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ چوتھی بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، چہرے نہ پھیرو، بلکہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو، ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ملو، اور چہروں سے ہنسی خوشی اور خوشی کا ظاہر ہونا یہ اندر کی خوشی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جب چہرہ مسکراتا ہوگا پتہ چلے گا بندہ اندر سے بھی خوش ہے، اور اگر رخ بندہ پھیر لے گا، روگردانی کر لے گا، تو اس کی جو اندر کی نفرت ہے اس کا اظہار اس کے چہرے سے ہو جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بات ارشاد فرمائی، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو۔ کوئی چیز اگر مسلمان خرید چکا ہے، تمہیں پتہ چل چکی ہے کہ فلاں بندہ یہ سودا کر چکا ہے، اب بے شک اس میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن محبوب الاسلام نے منع فرمایا، اس مسلمان کا دل دکھے گا جس نے اس چیز کو خریدا ہوا تھا، پہلا حق اس کا ہے، وہ خرید چکا ہے، بے پر بے نہ کرو، یعنی سودے پر سودا نہ کرو۔ چھٹی بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بن جاؤ۔ جو مسلمان ہوتا ہے یہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل کے اندر غلاموں کو کس طرح کردار کی شگفتگی بتا رہے ہیں، اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اندر کی خوبصورتی کی باتیں ہیں، یہ اگر کردار میں آ جائے تو بندے کا کردار شستہ ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حسد نہ کرنا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرنا، ایک دوسرے سے چہرے نہ پھیرنا، تناجش نہ کرنا، سودے پر سودا نہ کرنا، اور آپس کے اندر بھائی بننا، اور مسلمان کی عزت کرنا، پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ کسی مسلمان کو کبھی بھی رسوا کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی بھی جیت کے ساتھ۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، موقع بندے کو مل جاتا ہے اور موقع میسر آ جاتا ہے، کسی کو منہ پر رسوا کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی بات یاد کروا کر، کوئی اس کی گزشتہ زندگی کی کہانی یاد کروا کر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگنور کر دینا، پردہ ڈال دینا، رسوا نہ کرنا۔ پردہ ڈالو گے ہوگا کیا؟ آج تم نے اس کی عزت رکھی ہے، حشر کے میدان میں اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا، یعنی یہ پردہ داری کا ایک فائدہ بھی ہے۔ یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ بولا، پہلے یہ 6 باتیں ارشاد فرمائی، پھر 3 مرتبہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور تقوی یہاں ہے۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی یہ ایک اندر کی شستگی ہے، اور یہ جو ساری باتیں ہیں اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اور اس سے انسان کے باطن کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر محبوب الاسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، اس کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت، یعنی مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے مال میں بھی نقصان نہ کرے۔ یہ بھی تقوی دار بندے کی نشانی نہیں ہے، اگر وہ مال میں نقصان کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے۔ مسلمان بندے کو چاہیے کہ مسلمان کی عزت کے اندر خلل نہ ڈالے، اگر وہ اس کی انسلٹ کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، یہ بندہ بھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے خون کی حفاظت کرے، اور اگر اس کے ہاتھ اس کے خون کے ساتھ رنگتے ہیں تو یہ بندہ بھی درجے کے اندر متقی نہیں ہے اور پرہیزگار نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کے متعلق ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، زبان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ سرکار الاسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی یہ ہے اللہ سے ڈرنا، تو رب کائنات نے کہا محبوب انہیں بتا دو سب سے زیادہ مستحق میں ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور ساتھ یہ بشارت بھی تھی اور یہ خوشخبری بھی تھی، انہیں بتا دو جو مجھ سے ڈرے گا میں جزا یہ دوں گا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، رب کائنات نے کہا صرف میرے لیے جائز ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، جب مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہاری زندگی کی خطاؤں کو اور زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور یہ حدیث پاک یعنی بچپن سے لے کے اب تک کئی مرتبہ مختلف
جگہوں سے یہ حدیث ہمارے سامنے گزرتی ہے، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ انسانیت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا مقام عطا کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ منصبی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے سے لے کے اوپر تک مسلمان بندے کو کتنی عزت سے نوازا ہے، اور کتنا زیادہ سرکار اسلام نے پروٹوکول دیا ہے۔ ذرا اس حدیث پاک کو سنیے، اس حدیث کو سنیے، اور وہ لوگ جو ہمارے عرب سے واقفیت رکھتے ہیں، یعنی اب وہ وہاں پر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر آ کے کہانیاں سناتے ہیں، ہماری عزت ہی نہیں ہے جی، عربی لوگ جوتیاں مارتے ہیں جی، انسلٹ کرتے ہیں جی، ہمیں وہ برا جانتے ہیں جی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ لوگ بھول گئے۔ انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل تربیت تھی اس کو بلا دیا۔ فقط جبہ لگانے سے وہ بندہ سرکار کا قریبی نہیں بن جاتا، فقط عرب میں رہنے سے بندہ سرکار کا قریبی نہیں بن جاتا۔ آئیے اس حدیث پاک کو سنیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے مسائل کو حل فرمایا۔ جناب حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے اندر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا تو اس کے لفظ یہ تھے، سرکار علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور حضور نے فرمایا، اے لوگو سنو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ میرے پاس اس وقت جتنے اکٹھے ہو تم سنو، آگے سنا دینا اور قیامت تک لوگوں کو بتا دینا، تمہارا رب ایک ہے، ایک رب ہے پالنہار، اور ایک ہی تمہارا باپ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم سارے ان کی اولاد میں سے، کوئی جس مرضی مقام پر پہنچ جائے، باپ تو پیچھے سب کا ایک ہی ہے، انہی کی نسل ہے، وہی ابو البشر ہیں، اور ہم سارے ان کی اولاد رکھتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا، سنو، ہمارا رب ایک ہے اور ہمارا باپ ایک ہے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں عرب شہر میں رہتا ہوں، میں مکے میں رہتا ہوں، میں مدینے میں رہتا ہوں، میں بڑی فضیلت والا ہوں، جو اجمی ہے وہ گونگا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، وہ انسان والا ہے۔ نہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے کتنی محبت کے ساتھ نوازا، فرمایا جس نے مجھ محمد کا کلمہ پڑھا ہے وہ عزت والا ہے۔ یہ نہیں کہ تم عرب میں رہتے ہو، تم نے جبہ پہن لیا ہے اور تم مکے اور مدینے میں رہ کر کے تم اعلیٰ اور افضل ہو گئے، جس کو چاہتے ہو وہ اپنے قدموں سے دور کر دیتے ہو، بے عزتی کر دیتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو ہم عرب والے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آخری خطبے کے اندر اس بات کو واضح فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی اجمی ہو کے یہ نہ سمجھے میں بہت بڑا ہوں، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے دربار کے اندر رنگوں کا سودا نہیں ہوتا، اگر صرف سفید رنگ پر جایا جاتا تو کائنات کے اندر بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ سفید رنگ ہونا یہ اللہ کے دربار کے اندر مقبولیت کا مقام نہیں۔ اور یہ وہ خطبہ تھا جو میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مرکزی جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمانے لگے فضیلت صرف یہ ہے، تم میں سے متقی بندہ، فضیلت والا بندہ وہ ہے جس کے دل میں تقوی کا نور بھرا ہوا ہے۔ اسی کو پھر بعد میں قرآن کی آیت بنا کر رب کائنات نے اتارا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے دربار کے اندر عزت والا بندہ وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے، سٹیٹس کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اونچے لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے بندہ صرف صاحب عزت نہیں ہوتا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی عزت کرنا یہی وجہ ہے۔ یعنی محدثین نے اس بات کو بیان کیا، رب کائنات نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ جو محفل لگی ہے اس میں کون اللہ کا مقرب ہے کسی کو نہیں پتا، کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی مراد اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں کیوں چھپایا؟ اس لیے چھپایا تاکہ تم ہر بندے کی قدر کرو، کسی کی انسلٹ نہ کرو، کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ اور مسلمان، میرے محبوب علیہ السلام نے کعبے کے قریب کھڑے ہو کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے کعبے تیری عزت زیادہ نہیں، زیادہ عزت اللہ نے اس مسلمان کو عطا فرمائی ہے جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے۔ یعنی کعبے سے بھی زیادہ فضیلت ایک ایمان والے بندے کی۔ وہ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں،
یعنی یہ صرف نہیں کہ بندہ عرب میں ہو تو ہی بڑا ہوتا ہے، تو ہی اونچا ہوتا ہے، تو ہی متقی ہوتا ہے. جو متقی ہو وہ کہیں پہ بھی ہو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خطبے کے موقع پر حضور کے پاس موجود تھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، شاید تم مجھ سے اگلے سال ملاقات نہ کر سکو. محدثین اس شاید کا جو معنی لیتے ہیں کہ نبی جب شاید کہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی کو شک نہیں ہے، نبی کو اس بات پر بالکل پختہ یقین ہے. نبی کا وہ شاید یقین کے معنی کے اندر ہوتا ہے، یقیناً اگلے سال تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ جملہ سنا تو آپ رونے لگے حضور کے فراق کے اندر، حضور کے غم میں کہ آج سرکار ہمارے درمیان موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضور کے چہرے کے فیض سے ہم اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں، اگلی دفعہ سرکار نہیں ہوں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جناب معاذ کو جس وقت روتے دیکھا تو سرکار علیہ السلام مدینے کی طرف متوجہ ہوئے. یہ جملہ سننے والا ہے اور سیکھنے والا ہے. حضور مدینے کی طرف متوجہ ہوئے اور سرکار نے فرمایا، سنو میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جو متقی ہے، وہ کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو. یہ جملہ یہ ہے، میرے نزدیک، میرے قریب، میری محبت لینے والا، سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ جو پرہیزگار ہے. صرف مدینے کا؟ حضور نے کہا نہیں، وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو. وہ لاہور کا داتا بھی ہو سکتا ہے، وہ گولڈے کا میرے علی بھی ہو سکتا ہے، وہ اجمیر کا خواجہ بھی ہو سکتا ہے. جس دھرتی پہ متقی بندہ قدم رکھے گا وہ کسی جگہ پہ. یہی وجہ تھی جب میرے محبوب نے اس دھرتی کی طرف اپنا منہ کیا تھا، چہرہ کیا تھا، سرکار نے فرمایا تھا ہند سے مجھے اپنی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اب ظاہر بات ہے صرف مکے اور مدینے کے اندر رہنا یہ افضلیت نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے. وہاں رہ کے بھی لوگ شرابیں پیتے ہیں، وہاں رہ کے بھی لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، وہاں رہ کے بھی لوگ اپنی نگاہوں کو گندا کرتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو قریب تو نہیں گئے، رہتے دور ہیں، لیکن ان کا دل مدینے والے رسول سے بندھا ہوا ہے. یعنی یہ تقسیم کی بات ہے. سرکار علیہ السلام نے اس تقسیم کو ختم فرما دیا. اس وجہ سے کوئی بندہ کسی کو ڈیگریڈ نہ کرے، کسی کو ڈی ویلیو نہ کرے. یہ نہ کہے فلاں بندے کی کوئی عزت نہیں ہے چونکہ یہ پاکستان میں رہتا ہے، چونکہ یہ ہندوستان میں رہتا ہے، چونکہ یہ فلاں شہر میں رہتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے واضح فرمایا میرے قریب وہی بندہ ہوگا جو متقی ہے، رہنے والا کسی بھی جگہ کا ہو. کیونکہ میرا اسلام مکے کے لیے نہیں ہے. ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے پوری دنیا کا نبی بنا کے بھیجا. میرا تو شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر جگہ پر اسلام جائے گا. اور جہاں جہاں محبت کرنے والے میرا کلمہ پڑھیں گے، تقویدار ہوں گے، مجھ سے محبت کریں گے، وہ میرے قریب ہیں، انہیں میری رحمت ملے گی، انہیں میری شفقت ملے گی. یہ تو وہ حدیثیں تھیں جن کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویدار لوگوں کی شان بیان فرمائی. اب آئیے کیسا خوبصورت اسلوب ہے، کیسا خوبصورت انداز ہے. رب کائنات نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین. یہ جو قرآن ہے، کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. ساتھ اللہ نے خود کہا تقوی والے ہیں کون کون. یعنی پیچھے میں نے آپ کے سامنے جو 20 یا 18 کے قریب گزشتہ نشست میں تقوی کی تعریفیں کی تھی، وہ تعریفیں وہ تھی جو اکابر علماء کی کلموں سے نکلی ہوئی تھی. لیکن قرآن پاک نے متقی لوگوں کی کچھ نشانیاں خود بیان فرمائی. تقوی والے کی یہ خوبی ہے، تقوی والے کی یہ نشانی، سب سے پہلی نشانی اور کمال ہے اس نشانی کے اندر. آپ سنیں اور جھومیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ 1400 سال بعد اللہ رب العالمین نے اس نشانی کا فیض ہمیں کیسے عطا فرمایا. کون سی نشانی؟ فرمایا متقی بندہ وہ ہے، رب کائنات نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. تقوی دار بندہ کون؟ وہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب پر ایمان لانے والا بندہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ تقوی دار ہے. میں اس پر آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا. ایک صحابی اس راز کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا غیب کیا ہے اور غیب پر ایمان لانا کیا ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا عبداللہ بن مسعود
امت کے معاملے میں جس مسئلے پہ راضی ہو جائے میں محمد بھی اس مسئلے پہ راضی ہوں. غیب کیا ہے؟ ثابت بن قیس، حارث بن قیس، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ صحابی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ حارث بن قیس کہنے لگے بتاؤ آپ ہمارے ساتھ پیار کیوں کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو حارث بن قیس کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ پیار اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا ہے. آپ جو صحابہ ہو جتنے بھی ہو، ہم آپ کی عزت اس لیے کرتے ہیں، پیار اس لیے کرتے ہیں، آپ کا نام محبت سے اس لیے لیتے ہیں کہ آپ نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے. اب آگے سے عبداللہ بن مسعود کا جملہ سننا. عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ہم بھی تم کو افضل جانتے ہیں، ہم بھی تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں. حارث بن قیس یہ صحابی نہیں تھے، انہوں نے ایک صحابی کی تعریف کی. کہنے لگے عبداللہ بن مسعود ہم آپ کی تعریف، عزت اور قدر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ہم بھی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ بھی بڑے فضیلت والے ہو. تو انہوں نے پوچھا ہم کیسے فضیلت والے ہیں، ہم نے تو حضور کا زمانہ پایا ہی نہیں. تو انہوں نے جو جملہ بولا، کہنے لگے تم اس لیے عزت والے ہو تم نے بغیر دیکھے آمنہ کے لال کو قبول فرما لیا. ہم نے تو چاند انگلی کے اشارے سے ٹوٹتے دیکھا ہے، ہم نے تو سورج واپس آتے دیکھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کے اشاروں پر درخت کو قدموں میں آتے دیکھا ہے. یہ کمال تمہارا ہے، تم نے دیکھا کچھ نہیں، بن دیکھے تم نے حضور کی زلفوں کا قیدی بن کے اپنے آپ کو ایمان کی گلی میں داخل فرما لیا. یہی وجہ تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی. ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تھا جس بندے نے میری زیارت کی ہے، یعنی صحابی جس نے میری زیارت کی ہے، حضور نے فرمایا اسے میری طرف سے ایک مرتبہ مبارک، اس کے لیے ایک شہادت ہے. جس سے میری زیارت کی ہے، جس سے مجھے دیکھا ہے اور جس سے مجھے نہیں دیکھا پر پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا ہے، میں محمد سے 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں. کتنا بڑا کمال ہے یہ. یعنی تقویٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ایمان بالغیب. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ ہم نے ہیرا کی چوٹی پہ قرآن اترتے دیکھا ہے، نہ ہم نے مدینے کی گلیوں میں جبرائیل کو آتے دیکھا ہے، نہ ہم نے غزوہ خندق کے موقع پر جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اس رب کی مدد کو دیکھا ہے، نہ ہم نے فرشتوں کی فوجوں کو بدر کے میدان میں آتے دیکھا ہے. کچھ نہیں دیکھا، پھر بھی رب نے اپنے سونے کے صدقے میں ہمیں ایمان عطا فرمایا. یہی وجہ تھی سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ سوال کیا تھا، اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے تعجب ناک ایمان کس کا ہے؟ حیرت والا ایمان، جس کے ایمان کو دیکھ کے سن کے تم حیرت میں مبتلا ہو جاؤ، تمہیں تعجب ہونے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے تعجب ناک اور حیرت والا ایمان یہ فرشتوں کا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان تعجب ناک نہیں. اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ وہ تو ہر وقت رب کے نور کے اندر غرق رہتے ہیں. وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ شہوت ان کے اندر نہیں رکھی گئی، صرف عبادت عبادت اور عبادت. انہوں نے تو ایمان قبول کرنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سب سے تعجب ناک ایمان نبیوں کا ہونا چاہیے، حیرت انگیز ایمان نبیوں کا ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا نہیں، نبی تو وہ ذات ہوتی ہے جس کے سینے میں نبوت کا نور ہوتا ہے اور اللہ اپنے نبی سے ہم کلام ہوتا ہے. اگر نبی رب پر ایمان نہیں لائے گا تو اور کون ہے کائنات میں ایمان لانے والا؟ چونکہ سب کو ایمان کا راستہ وہ نبی بتاتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر پیچھے ہم بچتے ہیں. اگر فرشتوں کا ایمان قابل تعجب نہیں، نبیوں کا ایمان قابل تعجب نہیں، پیچھے ہم بچتے ہیں. آپ کے اشارے پر ہم نے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے، اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، ہم آپ کے صحابی آپ کا دیدار کرنے والے. حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان بھی قابل تعجب نہیں، اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تم بات کرتے ہو میں معجزہ لے آتا ہوں، تم بات کرتے ہو میں رب کی قدرت تمہارے سامنے کر دیتا ہوں، تم کھارا پانی لے کے آتے ہو میں اپنا لعاب ڈالتا ہوں اللہ اسے فوراً میٹھا فرما دیتا. سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے اور کون لائے گا؟ صحابہ نے کہا حضور پھر ہمیں جواب نہیں آتا. اگر فرشتوں کا ایمان قابل تعجب نہیں، نبیوں کا قابل تعجب نہیں، ہمارا قابل، حضور ہمیں جواب نہیں آتا. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے خوبصورت جملہ، اور جب یہ حضور نے جملہ بولا ہوگا تو سرکار علیہ السلام کے دل میں قیامت تک غلام آئے ہوں گے. کیا خوبصورت جملہ تھا. فرمایا نبیوں کا ایمان، فرشتوں کا ایمان اور صحابہ کا ایمان یہ قابل تعجب نہیں، قابل تعجب ان لوگوں کا ایمان ہے جنہوں نے مجھ محمد کو دیکھا نہیں پر بن دیکھے میرا کلمہ پڑھ لیں گے.
بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ رب العالمین نے آج کے دور کے اندر بھی، یعنی آپ اسے جدید دور کہہ لو، لیکن اس دور کے اندر بھی ستاروں کی پرستش والے موجود ہیں، پتھروں کے سامنے بیٹھنے والے موجود ہیں، مورتیوں کے سامنے سر رکھنے والے موجود ہیں، اس دور کے اندر بھی گمراہ لوگ موجود ہیں، لیکن نبی کوئی نہیں، نبیوں کے وارث موجود ہیں۔ یہ ان کا سارا فیض ہے جنہوں نے آج بھی ہمیں رب کے در پر رکھا ہوا ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارے رسول ہیں، یہ تمہارا قرآن ہے۔ تو یہ غیب کا جو علم ہے یہ متقی لوگوں کی سب سے بڑی نشانی ہے، مکمل ایمان ہے۔ اس بات کو جاننا، ایمان ہے کیا، یعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ ایمان اصل امن سے نکلا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام مومن بھی ہے، مومن بھی ہے۔ ویسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، میرے صحابہ بتاؤ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے یہ والی تعریف کی تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، وہ مومن ہوتا ہے۔ لیکن حضور رحمت عالم نے جواب کو چھوڑ دیا۔ جواب کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے نہیں، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں، ہاتھ ظلم نہ کرے، زبان تکلیف نہ دے، یہ مومن ہے۔ یہ کون سا مومن ہے؟ یہ کامل مومن ہے۔ یہ حدیثیں بھی یعنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس وقت وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ جب کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ معنی کیا؟ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان کے درجے ہیں، سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا۔ اس جیت سے سب کا ایمان برابر ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سارے رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ، اس پر تو سارے ایمان کے اعتبار سے برابر ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بندے کا عمل بلند ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ایسے اللہ بندے کو ایمان میں ترقی بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان کے 60 یا اس سے زیادہ حصے ہیں، اور ان 60 میں سے ایک حصہ حیا ہے، یعنی حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، یعنی اللہ کو مومن کیوں کہتے ہیں، اور پھر ہم جو ایمان والے ہمیں مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا جو اس سے پہلے امتوں کے اندر گزر چکے ہیں، ان سے اللہ پوچھے گا بتاؤ نبی تمہارے پاس آئے تھے، تبلیغ انہوں نے کی؟ وہ انکار کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے، حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کہیں گے نہیں ہمیں تو نبیوں نے بتایا ہی نہیں، تبلیغ کی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا اچھا تم بتاؤ کیا ان کے پاس ان کے نبی آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی اس امت کو؟ تو امت محمدیہ کے جو نیک لوگ ہیں، سارے نہیں، خواص نیک لوگ، وہ بتائیں گے ہاں میرے اللہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، ان کے پاس نبی آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا تھا، انہیں تیری طرف بلایا تھا، انہوں نے انکار کیا۔ وہ کافر لوگ آگے سے کہیں گے کہ اے اللہ انہیں کیا پتا، یہ تو ہمارے بعد میں آئے، ہم ان سے پہلے تھے۔ گواہ کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے؟ تو حشر کے دن اصل میں یہ سارا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ حشر کے دن یہ امت محمدیہ کے نیک لوگ کہیں گے یا اللہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا نہیں، پر ہم نے اس زبان سے سنا ہے جس کی آنکھ سے کچھ چھپا نہیں تھا۔ یعنی حضور سے قرآن پاک کے اندر سارے واقعات موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، حضرت ہود کی قوم نے کیا کیا، حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا، حضرت یحییٰ کی قوم نے کیا کیا، سارے واقعات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو اس امت کے نیک لوگ کہیں گے ہم نے حضور سے سنا، ہم نے قرآن سے پڑھا۔ پھر اللہ رب العالمین محبوب کو بلائے گا، محبوب آپ آئیے تصدیق کیجئے ان کی، تو سرکار تشریف لائیں گے۔ یعنی حشر کے دن کا یہ جو انتظام ہے اللہ رب العالمین خود کرے گا، اور خود کیوں کرے گا؟ حشر کے دن لوگوں کو بتائے گا دیکھو میرے محمد کی کتنی اونچی شان ہے۔ پھر سرکار آئیں گے اور حضور تصدیق کریں گے میری امت سچ کہتی ہے، ان نبیوں نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس بات پہ تصدیق کرے گا کہ میرا سونا بھی سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو
حشر کے دن اللہ یہ تصدیق کرے گا کہ ایمان والے جو مومن درجے کے لوگ ہیں امت محمدیہ میں سے وہ بھی سچ کہتے ہیں اور ہمارا نبی بھی سچ کہتا ہے، اس تصدیق کرنے والی ذات کو مومن کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو مومن اس لیے کہتے ہیں اللہ تصدیق کرے گا، ہمیں مومن اس لیے کہتے ہیں ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن پاک لے کے آئے ہیں، سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، سارے نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں مومن اس لیے کہتے ہیں اور اللہ کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کی تصدیق بھی کرے گا اور اپنے نبی کی تصدیق بھی کرے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں محبوب کے غلاموں کو عذاب سے دور کر کے اپنے امن کا اظہار فرمائے گا۔ یعنی وہ ایمان امن والا ہے اور وہ مومن ہے، کس جہت کے ساتھ کہ محبوب کے صدقے میں محبوب کے غلاموں سے عذاب کو دور فرمائے گا۔ تو ایک نشانی ہم نے سماعت کی تقوی دار لوگوں کی، بہت خوبصورت نشانی جو دوسری قرآن پاک نے بیان کی، اس پر اس دفعہ نہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کلام سماعت کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے کون سی نشانی ہے۔ تقوی دار بندہ، پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا غیب پر ایمان لانے والے متقی ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازی ہوتے ہیں۔ تقوی داروں کی دوسری نشانی یہ ہے ایمان بالغیب بھی لاتے ہیں اور ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اقامت صلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق ہم آنے والی نشست کے اندر سماعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ قرآن پاک کے فیض ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن پاک کو سیکھنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔